إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد آج کے سب کی حمد و ثنا بڑھائی کی بڑائی سب تعریفیں رب العالمین کے رب ہے جو اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مشکل کشا حاجت روا اولاد دینے والا رزق دینے والا الحق سے میری اور آپ کی زندگی کا خالق و مالک صرف میرا ایک نام سمندر کے قطروں سے بڑھ کے ریت کے ذروں سے زیادہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے جنہوں نے صعوبتیں مصیبتیں مشکلیں برداشت کر کے اللہ کا دین اسلام کو تک پہنچایا ہے مالک کائنات نے انسان کو بنا کے دونوں راستے واضح کر دیے ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ایک راستہ اللہ کے شکر والا ہے اور ایک راستہ اللہ کی نافرمانی والا کفر والا ہے اللہ کہتا ہے اب میں نے تجھے جو عقل شعور اور تدبر بخشا ہے اس کے ساتھ تم نے ڈسیزن لینا ہے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے تو جس انداز میں مجھ سے گزارش کرے گا اپیل کرے گا دعا کرے گا ہاتھ اٹھائے گا مجھ سے مانگے گا التجائیں کرے گا میں آپ کو وہی راستہ دکھا دوں گا جب بندہ اللہ سے صراط مستقیم کا تقاضا نہ کرے ہدایت کا تقاضا نہ کرے اور اس کے کام بھی ناشکری والے ہوں بغاوت والے ہوں ناراضگی والے ہوں تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. سو میرے
بھائیو عرض یہ ہے کہ شکر ہے ہر اس چیز کا جس کے اوپر انسان کے احسانات ہوں. سب سے پہلا جو فرض ہے شکر ہے وہ اللہ کا ہے. مالک کائنات نے ہمیں انسان بنایا. اگر میرے بھائی کو اللہ انسان نہ بناتا تو ہم رب کا کیا کر لیتے لوگ. اللہ کی مخلوقات تو بہت ہے. جب ہم کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اور ڈنگراجیا کی طریقے ہے، یعنی کہ جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، انتہائی زہریلی چیزیں جن کی شاید تخلیق کا انسان کی سمجھ میں بھی نہ آتا ہو. بھلا بچھو بنا کے کیا کرنا ہے، بھلا سانپ کا کیا کام ہے، یہ درندے جو انسان کو چیر پھاڑ جاتے ہیں بھلا ان کا کیا کام ہے. لیکن جب رب کی حکمتوں کو، رب کی قدرتوں کو دیکھا جائے تو ہر چیز مالک کائنات نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کے تابع کر دی ہے. چاہے وہ کتنا بڑا، سب سے زیادہ مشہور طاقتور شیر کو کہا جاتا ہے نا، ببر شیر ہے، لیکن وہ بھی انسان کے تابع ہے. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے لیکن وہ بھی انسان کے تابع ہے. تو مالک کائنات نے بے حد و حساب احسانات فرمائے انسان بنا کے. اگر انسان نہ ہوتے تو یقیناً کوئی اور مخلوق ہوتے. تو اس کا کس قدر شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے مجھے انسان بنایا ہے، مجھے اچھے اور برے کی پہچان کے لیے مالک کائنات نے دماغ عطا فرمایا ہے. میرے اندر ڈسیزن اور پاور دی ہے، اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے. میں سوچ سکتا ہوں اچھے اور برے کا ڈسیزن کرنا. اس کے لیے مالک کائنات نے مجھے یہ بہترین دماغ عطا فرمایا ہے. تو اس پہ رب کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں انسان ہوں. تو اس کے ساتھ جب رب نے انسان بنایا پھر رب کی قدرتیں اور دیکھو. اربوں خربوں لوگ ہیں، ان میں سے رب نے میرے اوپر انعام دیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ نے مجھے تسلیم مسلمان بنایا ہے، تسلیم کرنے والا بنایا ہے، ماننے والا بنایا ہے. اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے مجھے. یہ رب کا کس قدر احسان ہے میرے اوپر. مالک کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. یہ مالک کائنات کا انعام ہے. یوں تو ساری کائنات کے اندر انتہائی زہریلی چیزیں اور نہ سمجھ آنے والی اور نہ دیکھنے والی وہ چیزیں، وہ سارا کچھ ہے. لیکن یہ ساری نعمتیں، ہیرے جواہرات، یہ اولادیں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ چلنے کے لیے پاؤں، یہ عقل، یہ سوچ اور سمجھ، یہ سارا کچھ دے کے بڑی ہی نعمتیں ہیں. ابھی ایسی اعلیٰ ربکم تکذبان. رب کہتا ہے کس نعمت کا شکر ادا کرے گا. لیکن اس سارے کے باوجود ساری نعمتوں سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت. مجھے اللہ نے وہ نعمت بھی عطا فرمائی کہ میں آج مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پر یقین کرتا ہوں، میں اللہ کو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا ہوں.
ساری کائنات کا خالق و مالک واحد ایک رب، یہ اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی ہے۔ وگرنہ میرے بھائیوں، کروڑوں بتوں کا پجاری، جانوروں کا پجاری، اور پاکیزہ ترین پانی، زمزم کا پانی وہ پینے والا اور گائے کا پیشاب پینے والا برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ اللہ نے مجھے زمزم کا پانی پینے والا بنایا ہے، اللہ نے مجھے بتوں کے آگے جھکنے والا نہیں بنایا، خود ہی مجسمے بنا کے ان کے سامنے گرنے والا انتہائی بے وقوف جاہل عقل سے پیدل انسان نہیں بنایا۔ انسان وہ بھی ہے، انسان ہم بھی ہیں۔ مالک کائنات نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو مشکل کشا کہنے کے لیے اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی۔ میں بیزار ہو گیا، میں نے روکا ان کو، میں نے اللہ کے قرآن سے اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ فَإِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ، میں نے سمجھا کہ رب کیا ہے۔ جو رب مالک کائنات نے مجھے سمجھایا، میں نے اسی رب کو سمجھا۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں خود ہی ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کے، خود ہی مجسموں کو بنا کے۔ او بھائی، کبھی کوئی چوہی، کیا ہے چوہی؟ چوہی کو رب ماننے والے، سانپ کو رب ماننے والے، کتے کو رب ماننے والے، خنزیر کو رب ماننے والے، یہ بھی اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ لیکن رب نے تجھے کس قدر تیرے اوپر انعام کیا ہے کہ جو آسمانوں زمینوں کا خالق و مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس کو اپنا رب تسلیم کرنے کی سمجھ اور انعام عطا فرمایا۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ مجھے مسلمان بنایا، ایک رب کی پوجا کرنے والا بنایا، مجھے انسان بنایا، اور مسلمان بنا کے پھر انسانوں کے اندر اندھے بھی ہیں، انسانوں کے اندر کوڑی بھی ہیں، انسانوں کے اندر جو ہے نا وہ مفلوج بھی ہیں، ہاتھ پاؤں کے بغیر بھی انسان آپ کو اس خالق کے کائنات کی اس کائنات کے اندر نظر آتے ہوں گے۔ سمجھتے بالکل مفلوج، جس کو پنجابی میں دولے شاہ کی چوئی کہتے ہیں ہم، وہ چھوٹے چھوٹے سروں والے، وہ بھی انسان میرے سامنے مجھے نظر آتے ہیں۔ مالک کائنات نے مجھے بیلنس بنایا ہے، اللہ نے بہترین دماغ بھی عطا فرمایا، اور مالک کائنات نے اندھوں کی جگہ پہ مجھے اللہ نے وہ آنکھیں عطا فرمائی جو آنکھوں جیسی آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کی قوت رکھتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کی آنکھوں جیسی آنکھیں ہیں لیکن ان کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس رب نے مجھے کان عطا فرمائے، کانوں جیسے کان بڑے ہیں لوگوں کے، آپ دیکھتے ہوں گے بڑا وسیع قسم کا نوجوان ہے، اس کے بہترین کان نظر آتے ہوں گے، تجھے شاید بھی نہ جاتا ہوگا کہ یار یہ بہرا ہوگا، اس کو سنتا نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے تجھے کان عطا فرمائے اور اس کے ساتھ اللہ نے سننے کی سماعت بھی عطا فرمائی۔ یہ سماعت اس لیے نہیں عطا فرمائی کہ اس سے اللہ کی بغاوتیں سنی جائیں، اس کے اوپر سارا دن رات اور دن کو میرے بھائیوں موبائل کے ساتھ اس کے اوپر ڈھول ڈمکتا سنا جائے، اس کے اوپر ڈانس سنا جائے، اس کے اوپر ڈرامے دیکھے جائیں، ان کے اوپر بےہودہ تصویریں دیکھی جائیں، ان کی آوازیں سنی جائیں، اللہ کی بغاوتیں کی جائیں، اللہ کا حکم سن کے مسجد میں نہ آنا، یہ ناشکری والے کام یہ اللہ نے کان عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کان بھی شکر والے کان عطا فرمائے ہیں کہ آج مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، کتنے گزاروں میں اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے۔ کیا عرض کروں میرے بھائیوں، کیا کیا نہیں رب نے عطا فرمایا۔ تو جس رب نے اس قدر انعامات سے نوازا، ایمانداری سے میرے بھائیوں آپ خود فیصلہ کرنا، ہم اس رب کے کس قدر مشکور ہیں، کس قدر شکر گزار بنتے ہیں، یا ایویں کہ ہمیں بس جلدی باتیں ٹال دیتے ہیں۔
بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اسے بڑا پتہ لگنا ہے، یوں کر کے یوں کر دو بس، بات کو ایسی مروڑی دو کہ سمجھ ہی نہ آئے۔ بھائی جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تیرا خالق ہے، مالک ہے، جس نے تجھے دماغ عطا فرمایا ہے، اس کو تیری سوچوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ابھی تو نیت کرتا ہے نا، رب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ حالانکہ چلو نیت کی بات تو بہت، اس پہ لوگ اختلاف کرنے والے بڑے فلاسفر پیدا ہو گئے ہیں۔ رب نے تیری پوری کتاب لکھ دی ہے، پوری زندگی کے تیرے شیڈول کو لکھ دیا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، رب نے پہلے لکھ دیا ہے، اس کو رب کہتے ہیں، تو اس کو مطابق کرتا چلا جائے گا۔ اس رب کا حق کیا ہے کہ ہم اس کے بندے بن کے اس کی عبادت کریں، اس کی بات کو تسلیم کریں، اس کے احسانات کو مانیں، ذہن سے مانیں، زبان سے کہیں، عمل سے ثابت کریں کہ ہم واقعتاً ہم اللہ کے بندے ہیں۔ زبان سے کہنے والے آپ کو بڑے نظر آتے ہوں گے، مشاہدہ کر لینا، شکر ہے جی مالک کا شکر، کیا بندے اتنے، مالک کا بڑا شکر ہے۔ نماز پڑھتا ہے، نماز سستی ہو جاتی ہے، زکات دیتا ہے، بس کی کریے، پھر وہ کر لینے ہمارا وہ اچھا کرنے جو دینے ہی ہمارا چنگا فقیر ہے، مجھے ٹھیلا دیکھتا رہے گا، بیٹھا نا تو اس کا حساب کرتا رہے گا، تو کچھ دے دے گا، کچھ پھر دکان کی ساری چیزیں گن کے باقاعدہ اس کا حساب لگا کے پھر زکات دیتا ہے۔ نہیں تو میں کبھی نہیں پر دیتا ہوں زکات، پھر لگتا ہے کہ میں بس ہی دے دینا ہوں۔ یہ بڑا اس کا سیاح پن ہے، یہ اتنا بڑا اس کا شاطرانہ انداز ہے کہ وہ دوسرے کو مطمئن کر دے گا کہ میں بڑا سخی ہوں، زیادہ دینے والا ہوں۔ وہ بھائی تو مل کے دے، حساب کر کے دے، اللہ نے حساب لگایا ہے، حساب کے ساتھ دے، اس کے بعد صدقہ کر۔ حساب کرتا نہیں ہے، زکات دیتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، ادھر نہیں کرتا نہیں، غریب بھوکا پیاسا تڑپتا رہتا ہے، بلکتا رہتا ہے، خود موچی کرتا ہے، اس کا دھیان نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا آج کی مسلم امہ کا مسئلہ ہے۔ بڑے کم لوگ ہیں جن کو رب نے یہ انعام بھی دیا ہے کہ ان کو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے دل خرچ کرنے والا عطا فرما دیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بھوکوں پیاسوں کا خیال کرتا ہے، غلبہ اسلام کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ دوسروں پر ترس کھاتا ہے، اس کا دل جو ہے نا وہ بیزار ہو جاتا ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے، وہ ایک جسم کی مانند بن جاتا ہے، وہ ایک دیوار کی مانند بن جاتا ہے، وہ ایسی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا، لوگوں کو چکر نہیں دے گا، تو کم نہیں بولے گا، تو اللہ کی مخلوق سے زیادتی نہیں کرے گا، تو اللہ کے احسانوں کا بدلہ ریاضت کے اندر، ذکر کے اندر، عبادت کے اندر تو اس کے ساتھ ادا کرے گا۔ جس کو یہ انعامات اللہ نے دیے ہیں اس کو چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس سے محروم ہے اس کو چاہیے کہ میرے بھائیوں آج سے ہی پلاننگ کر کے اٹھے کہ میں نے اپنی زندگی کا شیڈول اس انداز میں ترتیب دینا ہے کہ کہیں مالک کائنات جس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا، میں ان کو خرید بھی نہیں سکتا، میں قیمت دے کے لے بھی نہیں سکتا، وہ ایسا مالک ہے کہ وہ جو ہے نا جب وہ نہیں چاہتا تو پھر ایک پانی کا گھونٹ کیا ایک قطرہ بھی اندر جانے دیتا۔ ایک وقت آتا ہے نا، کہتے ہیں پانی پونے اندر نہیں جانا سے باہر ہوتا ہے، اندر نہیں جانا سے باہر روز کرتا ہے، مجھے منہ سے بچ پانی جا رہا، آنکھیں ہیں دیکھ رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کون ہے، اس کی پہچان گاتی رہی ہے، اس کے کان ہے، وہ کان کو ہے نہ وہ آواز سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے،
یاد کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ مالک کائنات کی یہ نعمت وقت جو ہے نا، صحت رب نے عطا فرمائی ہے، اس کو ایوی نہ سمجھو، اس کو یوں کر کے گوا نہ دو، اتنی بڑی نعمت سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا لو۔ اللہ نے مہلت دی ہے کہ دنیا کے بندے بن کے نہ رہو، درہم و دینار کے بندے بن کے نہ رہو، دنیا میں عیاشیوں موجوں کے بندے بن کے نہ رہو، اللہ کے بندے بن کے رہو، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بنو، اللہ کے برگزیدہ بندے بنو، رب کو راضی کر لو، رب کو منا لو۔ کہیں کہ وہ وقت آ جائے جب آنکھیں دیکھ رہی ہوں لیکن پہچان نہ سکتی ہوں، کان سن رہے ہوں لیکن کچھ کہہ نہ سکتے ہوں، زبان منہ کے اندر ہو لیکن کچھ کہہ نہ سکتی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ سرسوں کی ڈوری یہ جو چل رہی ہے نا اوپر اور نیچے، جب تو زندہ ہوتا ہے تیرے پاس پیسے بڑے ہوتے ہیں، دولتوں کا گھمنڈ ہوتا ہے، عورتوں منصبوں برادریوں کا تیرے اندر تکبر ہوتا ہے، تو اس وقت نا تھوڑا سا فرض چڑھ جائے نا، کہتا کہ یہ چڑھ جائے۔ اس وقت سے پہلے کہ یہ سرسوں کی ڈوری جو ہے نا یہ رک جائے اور یہ ساری دنیا کے نظام تیرے لیے ختم ہو جائیں، یہ دنیا کا سارا سسٹم تیرے لیے اندھیر ہو جائے، آنکھوں کے باوجود تجھے دنیا کا سسٹم نظر نہ آئے، میں اللہ کے لیے التماس کرتا ہوں بھائیوں، اس سے پہلے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ جو جھٹکے آتے ہیں، یہ جو حکمران مسلط ہوتے ہیں، یہ جو بے حیائی کے سیلاب آتے ہیں، یہ جو بھائی بھائی کا دشمن ہے، آج جو دولتوں کے چکر ہیں، یہ جو عدالتیں اور جیلیں بھری پڑی ہیں، یہ جو ذہنوں میں تکبر آ گیا ہے، یہ سارے وہ عذاب ہیں اللہ کی طرف سے کہ بندہ رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے، انسان ہونے کے باوجود، اس کا بندہ ہونے کے باوجود اس کے ذہن سے رب کا شکر نکل جاتا ہے، وہ کفر پر کھڑا ہو جاتا ہے، اذان سنتا ہے آتا نہیں ہے، اس کی پیشانی غیروں کے آگے تو جھک جاتی ہے لیکن رب کے سامنے جھکتی نہیں ہے۔ وہ کسی بڑے افیسر کو تو میرے بھائیوں سلوٹ کرتا ہے، جھک کے اس کو سلام کرتا ہے، رب کے سامنے نہیں جھکتا، وہ رب سے نہیں ڈرتا، وہ افیسر سے ڈرتا ہے، وہ اس کے عہدے سے ڈرتا ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے نہ عہدے سے ڈرتا ہے نہ دنیا کے کفر سے ڈرتا ہے، وہ صرف رب سے ڈرتا ہے۔ جو صرف رب سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے ڈرتا نہ۔ شکری بہت بڑھ گئی ہے، جس کو پوچھ لو اگر ہے کیا کریں، پاکستان کے رہنے کا فائدہ ہی نہیں، اولادیں باہر، کاروبار باہر، خود بھی باہر، کفر کے اندر رہتا ہے، کفر میں کھاتا ہے، کفر میں پیتا ہے، ادھر سے پھر آتا ہے، پھر پاکستان کے اندر مسلمانوں میں وہ کفر لانچ ہوتا ہے، چہرے ان کے ملتے نہیں مسلمانوں سے، آج سے ملتی نہیں مسلمانوں سے، رہنے سہنے کے طریقے ملتے نہیں مسلمانوں سے، غمی اور خوشی کے طریقے ملتے نہیں مسلمانوں سے، وہ اطاعت و فرما برداریوں کے جو معیار اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے وہ ان سے بیزار ہو جاتا ہے، مولوی کے نام سے چڑ کھاتا ہے، اللہ کا پیغام دینے والے کو وہ بالکل مخلوق سمجھتا ہے، اس کو کوئی اور مخلوق سمجھتا ہے، دین اس کے نزدیک بیگانہ ہو گیا ہے، وہ تو دنیا کا دل چاہتا ہے، وہ تو جناب عیاشی اور موج کے لیے آیا ہے، وہ کون سا رب، کون سی اذان، کون سا صدقہ، کون سی خیرات، کون کمبور، کون سا کتبر، بس وہ اپنے گھمنڈ کے اندر اس قدر گم ہو چکا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو اور جس نے مصیبتیں مشکلیں مارے کھا کے خون بہا کے دندان مبارک شہید کروا کے میرے بھائیوں راتوں کو اٹھ کے سجدوں میں تیرے لیے دعا کرنے والا اس کا سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں آتا ہے یوں پکتا امتیوں تمہارے لیے جیسے ہڈیاں پکتی ہے، یوں آنسو نکلتے آنکھوں سے جیسے میرے بھائیوں کو ٹوٹی چھوڑتی ہے، یوں آنسو بہانے والا اللہ کی راہ میں رونے والا سجدے کر کر کے تمہارے لیے دعائیں کرنے والا آج اس کے چہرے سے بیزار نظر آتا ہے، اس اسلام
نظاموں کی باتیں کرتا ہے، نظاموں کی مثالیں دیتا ہے، ان کو اپنا کے خوشی اور راحت محسوس کرتا ہے، اللہ کے گھر میں نہیں آتا، قرآن پڑھ کے ہدایت نہیں حاصل کرتا۔ یہ رب کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ قرآن پڑھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر، اسٹڈی کر، صحابہ کی سیرت کو دیکھ اور پھر اپنی زندگی کا جائزہ لگا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو۔ قربانی کیسے کرنی ہے، صرف بکرے اور خطرے کی نہیں، ابھی سے منڈیاں اور جناب کے جانور، ان کی قیمتیں اور ان کے جناب وہ آنے جانے اور ٹرک ٹرالے بھر بھر کے لے جانے کے اور قیمتوں کو بڑھانے اور ان کو خوبصورت کر کے پیش کرنے، ان کے مقابلے منڈیاں آباد ہیں۔ قربانی کہانی ہے، قربانی کے تذکرے چینل پر شروع ہو گئے، کوئی نہیں دیکھتا یار ایک اور قربانی بھی ہے۔ جس قربانی کو میں دیکھنے لگا ہوں، جس کو میں خریدنے لگا ہوں، جس کا میں نے کبھی یہ نہیں سوچا آیا میرے پیسے یہ قربانی خریدنے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، کیا واقعتاً یہ پیسے قربانی کے خریدنے پر، یہ پیسے مجھے قربانی کے تیار کرنے پر یہ مجھے چاہیے، یہ وہ پیسے ہیں جو واقعتاً وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی، کیا مجھے وہ پیسے، وہ سیرت، وہ جناب میری رقم، وہ بینک بیلنس مجھے وہ یاد دلاتا ہے کہ صرف جانور لے کے اس کو ذبح کر کے چھری پھیر کے گوشت بنا کے فریج بھر کے مسجد کے لوگوں کو تقسیم کر کے کئی دن رکھ کے کئی جانور کر کے صرف 2 ڈبے والی قربانی نہیں، اللہ کہتا ہے میرے لیے قربانی، اس کے لیے تیار ہے۔ شکر تو یہ ہے نا کہ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، جب تک اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر قربانی دینے والوں کا تذکرہ ہو تو میں بیزاری سے ظاہر کروں، اور جناب ان کو اگر کوئی مشکل آئے مجھے ان کی مشکل پر جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، جو تیری عزتوں کے تحفظ کے لیے، منڈیوں کھیتوں کھلیانوں کی آباد کاری کے لیے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو کھڑے ہوں پہروں پر، جو خون گردنے پیش کرے، جو پاکیزہ خون اللہ کی راہ میں بہا دے، جو امریکہ بہادر کی معیشت کو اس کو گرا دے، کمر اس کی ٹوٹ جائے، سانپ ٹوٹی ہوئی کمر سے پکارتا پھرے ویسے ہی طاقت اندر نہ ہو، اس کو میرے بھائیوں جتا دی، ملکوں کو دنیا کے کفر کو لتاڑ کے رکھ لے۔ جب ان کی بات ہو میرے ذہن میں بیزاری سی آ جائے، اللہ کی قسم پھر سوچنا ہوگا قربانی کیسی۔ کیا اگر آج اللہ مجھے کہے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا اس کے لیے قربانی دے، نکل اللہ کی راہ میں، چھوڑ دے یہ سارا مال و متاع، نکل اس کو چھوڑ کے، رب کا حکم آ گیا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے نا تاکہ تو شکر ادا کرنے والا بندہ بن جائے تو پھر برما والوں کو دیکھ لیا کر، وہ بیچارے جو کپڑوں کے بغیر ایک کپڑے میں رہنے والے، وہ بھی آج اس مخلوق اس آسمان کے نیچے وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اسلام کی وجہ سے ان کے جسموں سے کپڑے اتار لیے گئے، بیوی بچے چھین لیے گئے، وہ عزتیں لٹا کے، بچے جو ہے وہ ذبح کروا کے، خون بہا کے، ملک گھر کاروبار زمینیں جائیدادیں چھوڑ کے، وہ آج صرف کلمے کی سر بلندی کے لیے، تجھے سبق دینے کے لیے وہ آج کھڑے ہوں میدانوں کے اندر اور وہ ڈٹ جائیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے کوئی شکر والا جو ہے وہ ذہن بن جائے تو کشمیریوں کو دیکھ لیا کر،
تجھے تھوڑی دیر کا جو ہے نا یہ لاک ڈاؤن اس سے معیشت گر گئی، عقل نہیں کی جی، ایسے کرنا چاہیے تھا جی، ویسے ہونا چاہیے تھا جی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا جی، ویکسین پہلے تیار کر لینی چاہیے تھی جی، یہ ہونا چاہیے تھا، اتنی رقوم جو ہے وہ پہلے رکھ لینی چاہیے تھی جی، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، بڑے تجزیے بڑے حاشیے ہیں اس کے اوپر، لیکن تیرے سامنے ہی کشمیری ہیں ان کے اوپر بھی لاک ڈاؤن ہے، وہ نام بھی تیرا لیتے ہیں، تو کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ تجھے اس قابل اس اہل سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، اس میں میرا کتنا کردار ہے میں جانتا ہوں، میں نے اس میں کون سا غسیل لیا، میں نے کیا کیا، کون نہیں جانتا، ہر بندہ اپنے متعلق جانتا ہوا کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں پھر بھی اس رب کا شکر ادا کریں کہ رب نے ایسے بیٹے بھائی ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں جو غزوہ اسلام کے لیے اس پرفتن دور میں جب میں ایسیوں میں سونے والا، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے لینے والا، میں گھر میں بیوی بچوں میں بیٹھ کے آرام و سکون کے ساتھ دنیا کے موت دینے کرنے والا، اس وقت تیرا ایک بھائی اللہ کی راہ میں نکل کے غزوہ اسلام کی تحریک میں کھڑا ہوا اور کفر کے دانت اس میں کھٹے کر دیے، کفر آج تیرا غلام بن کے تیری منتیں کر رہا ہے، نکلنا دے دو عزت سے جانے کا راستہ تو دے دو، کہاں پہ پھنسا دیا ہے، کوئی راستہ تو بناؤ، لوگ یہ نہ کہیں کہ امریکہ بہادر 44 ملکوں کے ساتھ ہار کے چلا گیا ہے، ساری دنیا کے ذریعے باپیدہ ہے، امریکہ شکست خوردہ ہو کر ذلتوں رسوائیوں کو سمیٹ کر اپنے ہتھیاروں کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، صرف انڈیا کو امریکہ نہیں بھاگ رہا، اس کے ساتھ فرانس بہادر جو آج بار بار تیرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتا ہے نا، اس کے اندر دل میں بغض یہ ہے کہ ذلتوں رسوائیوں کا یوں کر کے بدلہ لے لیا جائے۔ آج انڈیا نے بھی اعلان کر دیا جو تیرے اوپر مسلط ہونا چاہتا تھا، اگر آپ کوئی میچ دیکھیں گے نا وہ اس میں بھی کہیں گے یہ جناب ادھر والا پنجاب ادھر والا پنجاب، اب بھی ان کے ذہنوں سے تیرا پنجاب نکل نہیں رہا، کہتے ہیں کدوں ٹائم آئے گا تو سارے پنجاب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ، ان قریب جہاد ہند انشاءاللہ پورے زوروں سے اللہ کی توفیق سے تیرے اوپر چڑھنے والے ہیں، وہ قدم وہ اللہ کی توفیق سے وہ اللہ کے بندے آنے والے ہیں جو تجھے سکھائیں گے کہ یہ ایک ہو گیا ہے سارا ہند، یہ تیرے جرنیل، یہ تیرے حکمران، یہ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے غلام، یہ آج سامنے ہے، تجھے چلنے کا پتہ انشاءاللہ، ابھی تو اللہ کی توفیق سے اقتدار ہے، روتا ہے کیوں؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیوں بھاگا ہے؟ جو وہ 5 ارب ڈالر سے بھی زیادہ خرچ کر کے کیوں بھاگا ہے نہ پتری آنا مقابلے جو ہر نہ مدانہ جو آگرہ نکل، تجھے پتا چلے کہ اللہ کے دین کے پروانوں سے مقابلے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے یہ عہد کیا ہے، ہم نے قرآن سے پڑھا ہے، ہم نے حدیث سے یہ سبق لیا ہے، اللہ کی توفیق سے نظاموں کو توڑیں گے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ سارا دین اسلام اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ سارے بت ٹوٹ جائیں گے، یہ اللہ کے باغی غلام بنا دیے جائیں گے، یہ زمین فتنوں سے پاک کر دی جائے گی، یہ انشاءاللہ مسلمانوں میرا اور آپ کا سب کا عہد ہے، رب کا فیصلہ ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان انعاموں کے لیے نا تہجدوں کا اہتمام ہونا چاہیے، کہ رب نے یہ جو 365 جوڑ دیے ہیں نا اس کے لیے اشراق کا انتظام ہونا چاہیے، اس کے لیے نا اٹھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، اس پر آنسوؤں کو گرنا چاہیے، ان جو ہے نا وہ پتھر بھی رویا کرتے ہیں، کاش میری آنکھیں بھی رونا شروع کرتے ہیں، ان کے اندر سے بھی کچھ مچھر کے ساتھ جنہ کچھ قطرہ نکل آئے، اللہ میری آنکھ کو بھی جہنم کی آنکھ جو ہے وہ
آگ سے اس کو ٹھنڈا کر دے۔ اللہ کو دو آنکھیں زیادہ پسند ہیں نا، ایک تو اللہ کی راہ میں پہرا دینے والی آنکھ، موومنٹ کرتی ہے، کہیں اوپر حملہ نہ کر دے، جس کو شاید آج باتوں سے نظر انداز کر دیا گیا ہے، وہ سرحدیں جن کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے۔ ڈٹ جاؤ، صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تمہاری فلاح اس میں ہے، صبر کے ساتھ نعمتوں کو چھوڑ کے، گھروں کو چھوڑ کے، مردوں کو چھوڑ کے، سہولتوں کو چھوڑ کے جاؤ رب کے دین کے غلبے کے لیے، ڈٹ جاؤ، مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ صبر کے ساتھ۔ جب تم صبر کے ساتھ ڈٹ جاؤ گے، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ آج انشاءاللہ دیکھو رب نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آج اسمبلیوں میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، آج کفر کو صاف انکار ہو رہا ہے، نہیں دیں گے اٹے۔ وہ غلامی کے دن گئے، وہ محرومی کے دن گئے، وہ ڈاکروں میں بکنے والے دن گئے، وہ انتے جھکا کے تیری پروازیں کمانے والے دن گئے، وہ دن گئے جب تو جو روڈ بھی مارتا تھا، مسلمانوں کو مارتا بھی تھا اور نام بھی نہیں لینے دیتا تھا، وہ دن گئے۔ اب انشاءاللہ وہ دن ہے۔ اب اللہ کی توفیق سے تو نہیں، کوئی اور حملوں کے لیے تیار ہوگا۔ یہ میرے بھائیوں انعام اس وقت ملے گا جب میں خود عدل کروں گا، گھر میں، دفتر میں، کچہری میں، کورٹ میں، اپنی عدالت میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے جناب کو رشتہ داریوں کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، زمینوں کے نشانوں میں، ملاقاتوں سے اپنے آپ کو بچانے میں، جب میں خود ڈسیزن لوں گا، میں حلال کمائی کروں گا، رب کے سامنے جھکوں گا، حلال کھاؤں گا، حلال کھلاؤں گا، شکر گزار اولاد پیدا ہوگی جو تیرے بڑھاپے میں تیرا سہارا بنے گی، اس اولاد کو سبق ملے گا رب کی اطاعت سب سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کے ساتھ مشروط اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں اطاعت رب کی اطاعت ہے۔ تو سفید داڑھی والے بابے کی قدر کرے گا، جو تو قدر کرے گا سفید والوں کی، رب تیری قدر کرے گا۔ اگر تو شکر کرے گا اس بنیاد پہ، اپنی جوانی کے اندر تو اٹھے گا، تہجدوں میں پڑھے گا، نمازیں کرے گا، تلاوت رب سے کرے گا، بزرگوں کا احترام کرے گا، ملامتوں سے بچے گا، تھوڑا کھا لے گا، حلال کھا۔ انشاءاللہ جب ہم یوں ایک نظام بنائیں گے، مسجدوں پہ رش ہوگا، جمعے کے دن سارے بازار بند ہوں گے، جمعے سے پہلے بازار بند، جمعے کے بعد کھلیں گے، ادھر الٹا ہے، جمعے سے پہلے کھولیں گے، بات کریں جمعے والے دن آ گئی، جمعے تو بعد میں چلے چلا گیا پتہ کر وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ اعتماد یہ ہے کہ رب کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جائیں، اللہ سے ہدایت کا بار بار سوال کریں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اولادوں کا جائزہ لگائیں، جو گھروں میں مال آتا ہے اس کا پورا حساب لگائیں، کہاں سے آتا ہے، کیسا آتا ہے۔ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو بڑوں اور چھوٹوں کا ادب سکھائیں، اسکولوں کالجوں میں۔ پچھلے جمعے میں میرے بھائی ملے تھے، کہتے ہیں ہمارے اسکول ہیں، میں نے کہا بھائی میں نے تو عام تذکرہ کیا ہے کہ اسکولوں کے اندر اسمبلی میں اللہ کے نام کی بجائے اگر ڈھول ڈمکتا ہو تو یہ کون سا اسلام ہے؟ میں نے تو یہ کہا ہے اسمبلیوں میں سب سے پہلے اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، اس کے ساتھ شروع کیا جائے کام کو، اور اس میں انشاءاللہ برکتیں آئیں گی۔ آپ سے التماس ہے کہ اگر ہم سارا معاشرہ مل کے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، شکر گزار بندے خود بنیں گے، اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، محلے داروں کو، لوگوں کے اندر اس دعوت کو عام کر دیں گے، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت میرے بھائیوں مسلمانوں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں غلام نہیں بنا سکتی، تمہارے نظاموں کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتی، زمینوں کی ایک انچ نہیں لے سکتی۔ انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گی، مسجدیں بچ جائیں گی، قرآن کی بے حرمتی نہ ہوگی، جان سے زیادہ عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے نہیں بنائے جائیں گے۔ کاش میں اپنی سوچوں کے زاویے اطاعت و فرمانبرداری کی طرف کر لوں۔ اللہ سے دعا ہے سب سے بھی
بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ رکھے اسلام سے موت ہے شہادت جیسی عظیم موت سے واسطے اللہ علیہ وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة